اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. نہایت محبت ذوق شوق الفت اور عقیدت کے جذبہ میں ڈوب کر پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت ہی معزز محترم، بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کے لائق علماء ذی وقار، سادات کرام، حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. ربی ذوالجلال کا بے پایاں احسان و کرم ہے. اس خالق نے، اس مالک نے محض اور محض اپنی شانی کریمی کے تصور مجھے اپنے ناچیز کو اور اب سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا. الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. ابھی حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے. یہ ربی ذوالجلال کی بے پایاں نعمت اور بہت ہی بڑا احسان ہے. کبھی وہ زمانہ تھا کہ لوگ حصول علم کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھایا کرتے تھے، دور دراز کے سفر طے کیا کرتے تھے. آج الحمدللہ تعالی علم دین ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. کتنی تعداد میں علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. آپ ان کے فیض و برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں. آپ ان سے آیات قرآنیہ سن سکتے ہیں، حدیث نبویہ اس کی شرح آپ ان سے سن سکتے ہیں. کبھی وہ زمانہ تھا، کبھی وہ زمانہ تھا. حضرت سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں حضرت سیدنا ابی درداء جو میرے کریم آقا ذو رحمت عالم کے صحابی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وبارک وسلم دائما ابدا، فرماتے میں حضرت ابی درداء کی خدمت میں حاضر تھا. اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا. معلوم ہو رہا تھا یہ آنے والا کو دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہے. اس کے بکھرے ہوئے بال، گرد آلود چہرہ، پھٹا پرانا لباس، میلا کچیلا بدن اس بات کی رمازی کر رہا تھا یہ شخص کو لمبا طویل سفر طے کر کے آیا ہے. اس آنے والے نے حضرت سیدنا ابی درداء جو میرے نبی کے صحابی ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، ابی درداء میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں. چلے کہاں سے؟ مدینہ طیبہ سے. اور پہنچے کہاں ہیں؟ جامع مسجد دمشق میں کہ جو ملک شام کا دارالسلطنت ہے وہاں پہنچے ہیں. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. یہ زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جو زمانہ میں سفر اتنا آسان اور سہل نہیں ہوا کرتا تھا. بطور مثال میں نماز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے چنگے تلاوت سے چلا ہوں اور نماز مغرب یہاں بعد جماعت ادا کر لی ہے اور میرے کپڑوں میں سلوٹ بھی نہیں پڑے، ان کی کریز بھی نہیں ٹوٹی، معمولی گرد و غبار بھی نہیں پڑا. میں نے تھکاوٹ بھی محسوس نہ کی اور اتنی نرم اور گداز سیٹ پر بیٹھ کے میں نے سفر کیا کہ میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں کہ میرے گھر کی چار پائیاں اتنی نرم نہیں ہیں. بڑے پرسکون انداز میں سفر طے کر کے آیا. اس زمانہ میں یہ انداز نہیں تھا. لوگ گھوڑوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، لوگ اونٹوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے، بیل گاڑیوں پر، گدھا گاڑیوں پر سفر کرتے تھے. سفر پر روانہ ہونے والا اپنے عزو کربا کو مل کر روانہ ہوتا کہ شاید اب زندگی میں کبھی بھی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے. کئی ماہ تک وہ سفر جاری رہتا. راستے میں شدید باد و باما کے طوفان، صحرا نوردی، آگ اگلتا سورج، کوئلے کی طرح کہتی ریت پر سفر کرنا پڑتا. اور بعض اوقات قزاق، ڈاکو، لٹیرے قافلے پہ حملہ کر دیتے، نوجوانوں کو ذبح کر دیتے، بوڑھوں کو قتل کر دیتے، بچوں اور عورتوں کی عزتیں برباد کر کے بازار میں بیچ دیتے. اس زمانہ میں سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بندہ اس زمانہ میں سفر کر کے آیا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ اس کو سفر میں سفر ہوا ہوگا، کتنے مسائل و آلام سے دوچار ہوا ہوگا. مدینہ طیبہ سے چلنے والا یہاں ملک دمشق میں، ملک شام میں دمشق کے دارالسلطنت میں پہنچا.
اور ابی دردہ سے کہنے لگا ابی دردہ میں بیاہ شادی کے لیے نہیں آیا، میں تجارت کے لیے نہیں آیا، کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، مجھے پتہ چلا تو میرے نبی کی ایک حدیث سناتے ہو، میں وہ حدیث سننے کو آیا۔ یہ سارا سفر میں نے صرف اس لیے کیا۔ اس طویل سفر کا مقصد غرض و آیت صرف اپنے قریب کو حدیث مبارکہ سننی تھی، جو مجھے پتہ چلا تم سناتے ہو، میں وہ حدیث سننے کو آیا۔ کبھی وہ زمانہ تھا اور کبھی یہ زمانہ ہے کہ دربدر علم دین سکھانے والے علماء کرام دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، آؤ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، آؤ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان علماء کرام کو رب کائنات نے جو عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ آپ کے اس بات سے ہو جائے گا کہ جب حضرت قصیم بن قیس فرماتے ہیں اس شخص نے یہ ساری بات کہی کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، تو سیدنا ابی دردہ نے جواباً فرمایا پھر تجھے مبارک ہو، میں نے اپنے نبی سے سنا جو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال کے فرشتوں کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلا دیا۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، انداز عقیدت و احترام آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حاضر ہوا، انتظامیہ والوں نے یہ مالا میرے گلے میں ڈالی، یہ بطور عزت و احترام تھا۔ اوپر سے پھول پھینکتے ہیں، کھڑے ہو کر عزت و احترام کرتے ہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ کرے گا، کیا کرے گا؟ اپنے سر کا رومال زمین پر بچھا کے کہیں گے اس کے اوپر سے گزرو۔ مگر آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ کوئی والدین آ رہے ہوں تو اولاد نے، استاد محترم تشریف لا رہے ہوں تو شاگردوں نے، شیخ جلوہ فرما رہے تو مریدوں نے اپنے ہاتھ زمین پہ پھیلا رکھے ہوں کہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر سے گزر کے جاؤ۔ یہ انداز عقیدت و احترام آپ نے نہ دیکھا ہوگا۔ ابھی عالم دین بنا نہیں ہے، ابھی بسم اللہ شریف کی بات نہیں پڑی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے لیے وہ طالب علم اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے معزز فرشتوں کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلا دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے جو عالم دین بن گیا، اللہ تعالیٰ کے ظلم کا مرتبہ مقام کتنا بنا ہوگا، کس قدر فضیلت و شخص کو میسر آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت عطا فرما دی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع مقدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کے سامنے اس چیز کا اظہار فرمایا تھا۔ اہل صفہ جن کو صحابہ صفہ کہتے ہیں، مسجد نبوی شفا میں حاضر تھے، میرے کریم آقا تشریف لائے۔ بحمداللہ تعالیٰ علماء کرام تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ بھی میں ایک وضاحت کر دوں، مجھے اس وقت یاد ہی رہا، ابھی حضرت نے مجھ ناچیز کے لیے ایک جملہ ادا کیا تھا، فخر اہل سنت۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اہل سنت کو مجھ پر نہیں، مجھے سنی ہونے پر بھر ہے۔ اس لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، اور یہ محاورہ تھا، نہیں کہتا، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں کہا کرتا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہوں گا، دل کی گہرائیوں سے کہا کرتا ہوں مولا تعالیٰ، بلکہ میں احباب کو بھی کہا کرتا ہوں، خود بھی عمل کرتا ہوں کہ جس نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھا کیجئے، مولا تعالیٰ ہمیں تو نے سنی بنایا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے اشیاء گرامی قدر ہے، قیامت کے قریب آ کر، قیامت کے قریب آ کر جب پرفتن دور ہوگا، صبح بندہ صاحب ایمان ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو صاحب ایمان ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ آپ تھوڑا سا کوریل کر دیکھیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، آج جو بے دین ہے، کسی کا باپ سنی تھا، کسی کا دادا سنی تھا، کوئی خود سنی تھا، وہ بے دین ہوئے ہیں۔ آپ بے دین ہونے سے بچنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے، میں نعمت چھینوں گا نہیں، اس میں اضافہ کر دوں گا۔ میں شکر نعمت کے طور پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے نبی کا غلام بنایا، حضور کی محبت عطا فرمائی۔ بہت بار میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بہت عزت والے میرے بھائیوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں حضرت فرما رہے تھے کہ وقت کی پابندی کرتا ہے، میں وقت کی پابندی کر کے کسی پر احسان نہیں کرتا۔
کیا والا میں نے کہا وقت کی پابندی کر کے کتنی بار ہے؟ احسان نہیں کرتا. علماء کرتے ہیں وقت کی پابندی، علماء وقت کی پابندی کرتے ہیں. میں نے کتاب لکھی محافل نعت کا آداب اور تقاضے، اس میں چیز کو لکھا. ہمارے نعت خوان حضرات بعض اوقات کہتے ہیں میں ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، معلوم ہوتا کہ حضرت کی غزل ہی اب شروع ہوئی ہے. وہ جھوٹ کیوں بول دیا؟ جھوٹے پر کیا ہوتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ تعالیٰ علماء اس چیز کی پابندی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا. اس لیے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اللہ کے ارشاد گرامی قدر لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. بہرحال میں بات کر رہا تھا، میرے نبی اصحاب صفہ سے فرمانے لگے. صفہ عربی میں کہتے ہیں وہ چبوترا جس کے اوپر سائبان بنایا گیا ہو. پنجابی میں تھڑے تے ٹارا، بات سمجھ گئے؟ تھڑے تے ٹارا. دراصل وہ کیا تھا صفہ؟ جب میرے اور آپ کے کریم آقا رب الجلال کے محبوب حضور رحمت کون مکہ علیہ تیوت ثنا مدینہ میں جلوہ فرما ہوئے تو سعد اور سہیل دو بچے تھے جن سے میرے کریم آقا نے 40,000 درہم میں، جن میں 35,000 درہم طلحہ صدیق اکبر نے پیش کیے تھے. جگہ خریدی، زمین خریدی، اور یہاں میرے کریم آقا نے مسجد نبی شریفہ کی بنیاد رکھی. اس وقت رب کائنات جل وعلا کی جانب سے میرے کریم آقا رسول اللہ کو یہ حکم تھا کہ تم اپنی نماز ہر میں بیت المقدس کی طرف رخ طیبہ کر کے فرماؤ گے، اور بیت المقدس مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب ہے. میرے کریم آقا رسول اللہ نے بیت المقدس کی جانب یعنی مدینہ اور مسجد نبی کے شمال کی جانب میرے کریم آقا نے وہ کھجور کے تنے، جو کھجور کے چند درخت اس میدان میں تھے، ایک جوہر تھا، چند ایک یہودیوں کی قبریں تھیں، تھوڑی سی صاف جگہ تھی جہاں اہل مدینہ کھجوریں سکھایا کرتے تھے. میرے کریم آقا نے صحابہ کو حکم دیا، یہودیوں کی قبریں کھیڑ دی گئیں، وہ درخت کاٹ دیے گئے، وہ جو جوہر تھا اس کو کاٹ دیا گیا. یہ جو درخت کٹے تھے ان کو جانب شمال رکھ دیا گیا، اور بعض درختوں کے تنوں کو بطور شیطین اور بعض کو بطور ستون استعمال کر کے ایک سادہ سا سائبان بنا لیا گیا، جس کو پنجابی میں ڈھارا کہتے ہیں. وہ سائبان کتنا زیادہ وہ سادہ تھا، کتنا سادہ تھا، سورج کی دھوپ چھن چھن کر نیچے آتی تھی، اور بارش ہوتی تو وہ تمام و کمال وہ ساری جگہ گیلی ہو جاتی. اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا میں بعض واقعات کر دیتا کتنی گیلی ہو جاتی تھی. بہرحال وہ سادہ سا سائبان تھا. جب رب کائنات نے میرے کریم آقا کی خواہش پر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کی بشارت دیتے ہوئے رب کائنات نے ہمارا قبلہ جانب جنوب ہر میں کعبہ کو بنا دیا. تو یہ جو پہلا میرے کریم آقا نے تھوڑی سی اونچی جگہ بنائی تھی تاکہ پانی اندر کھڑا نہ ہو جائے، اس کے اوپر سائبان بنایا تھا جانب شمال، اس کو صفہ قرار دے دیا گیا یعنی چبوترا. اور دوسری جانب میرے نبی نے دوبارہ ایسا برآمدہ بنا لیا جو مسجد نبی کا برآمدہ بن گیا. وہ لوگ جو دور دراز سے آتے، جس طرح ابھی میں نے حضرت سیدنا کثیر بن قیس کا واقعہ عرض کیا، دور دراز سے آنے والے خان میں برباد بظاہر جن کے جسم پر پورا لباس بھی نہ ہوتا، جن کے پاس ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ ہوتی، کوئی کٹیا نہ ہوتی سب چھپانے کو، پورا لباس نہ ہوتا زیب تن کرنے کو. بلکہ میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، سنن نسائی میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، میں اس کا مفہومت کروں گا وقت کی قلت کے پیش نظر. راوی فرماتے ہم صفہ پہ بیٹھے تھے، یعنی اس چبوترا جو چھوٹا سا چبوترا بنا تھا اس پر بیٹھے ہوئے تھے. گرمی کا موسم، شدید گرمی، اور صحابہ اکرام کی یہ حالت ہے کہ میرے نبی تشریف لائے تو اٹھ کے کھڑے نہ ہو سکے. سبب یہ تھا، ڈر تھا کہ ہم ننگے ہو جائیں گے، یعنی سطر چھپانے کے لیے بھی پورا لباس موجود نہیں تھا. ایک دوسرے کی اور لے کے بیٹھے تھے. شدید گرمی کا موسم، اگر کسی کے جسم پر کچھ چتھڑا ہے بھی تو اون کا لباس. چشمے تصور میں ایک منظر آئیے، اب آپ پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں پھر بھی گرمی محسوس کر رہے ہیں. عرب کی گرمی ہو، دوپہر کا وقت ہو، کچی مٹی کی سرزمین ہو، چبوترا ہو، اور بیٹھنے والے پسینہ میں بھیگے ہوئے ہوں، شرابور ہوں.
اگر کسی کے پاس کوئی لباس کو چیتھڑا ہے نہیں تو وہ بھی اون کا ہو، اگر کوئی اور ہوتا تو میں کہہ دیتا، لیکن صحابہ کی شان میں گستاخی میرے نزدیک حرام اور کفر ہے۔ میں ایسا ہوں گا تو میرے جسم سے بدبو آئے گی، آپ ایسے ہوں گے تو آپ کے جسم سے بدبو آئے گی، لیکن میں اس چیز کو صحابہ کی جانب منسوخ نہیں کر سکتا۔ دوپہر کا وقت ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، پسینہ میں شرابور ہیں، میرے کریم آقا حضور رحمت کون مکہ تشریف لائے۔ راوی فرماتے ہیں ہم ڈر گئے، دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ شریف فرمانے کا وقت ہے، رسول رحمت اپنے کاشان مقدس پہ آرام فرماتے ہیں، تشریف لائے ہیں، میرے نبی آ کے فرمانے کے تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ ڈر گئے، صحابہ ڈر گئے کہ شاید ہم سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم کو پیغام بھیجا، جا کر ان کو سمجھا کے آؤ۔ وہ ڈر گئے۔ راوی فرماتے ہیں ہم خاموش رہے، رسول رحمت نے دوبارہ ارشاد فرمایا میں پوچھ رہا ہوں تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کرام لرز اٹھے، ڈر گئے، شاید کوئی کوتاہی ہو گئی۔ میرے کریم نے تیسری مرتبہ فرمایا میں پوچھ رہا تم کیا کر رہے تھے؟ اب جواب دیے بغیر کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ ان میں ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ کر رہے تھے، ہم میں ایک قرآن پاک پڑھ رہا تھا باقی سن رہے تھے، میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا باقی سن رہے تھے۔ یہ سن کر میرے کریم نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا دعا کے انداز میں اپنی مبارک دستان مقدس اٹھا دیے اور عرض کر لگے اے مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے نبی کو حکم دیا محبوب اٹھیے ان میں جا کے بیٹھیے، مجھے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، مجھے حکم دیا تمہارے اندر بیٹھنے کا۔ میرے کریم اس صفحہ پہ چڑھے اور صحابہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ اب سب صحابہ کی توجہ کا مرکز میرے نبی کی ذات تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان میں سادگی کتنی تھی۔ ثابت سرور صحابہ کرام آج کل کے موسم میں جب کھجوروں کا موسم ہوتا اپنے باغات سے کھجوروں کے خوشی کاٹ لاتے اور وہ ستون جو کھجور کے تنوں کے ستون تھے ان کے ساتھ وہ خوشی باندھ دیتے۔ یہ صحابہ کرام ایک آدھ کھجور توڑ کے کھا لیتے اور سارا دن اسی پہ بسر فرما دیتے۔ یہ صحابہ ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے میرے نبی کے پاس تشریف لائے، ان سے ارشاد فرما کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہیں کون ہے جو روزانہ بازار عقیق جائے یا بازار بطحان جائے؟ یہ دونوں بازار وہ تھے جہاں جانوروں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ بازار عقیق جائے یا بازار بطحان جائے، دو اونٹنیاں جو سرخ رنگ کی اونٹنیاں ہوں، بچے کو جنم دینے والی ہوں، وہ لے آئے کہ گھر آ کر دونوں اونٹنیاں بچے کو جنم دے دیں تو کتنی بن جائیں گی؟ 4، اور دودھ بھی دیں گی۔ میں یہاں یہ بھی بات کر دوں کہ اہل عرب کے ہاں محبوب ترین مال اونٹنی ہوا کرتی تھی، اونٹ نہیں، کیا بنا؟ اونٹنی۔ اونٹنی پر وہ سوار بھی ہو جاتے، طویل سفر پہ کو لے کے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی یہ خصوصیت ہے روکھی سوکھی کا کر یہ گزارا کر لیتی ہے۔ دھوپ میں سفر طویل سفر طے کر لیتی ہے، اس کو ریگستان کا جہاد کہتے ہیں۔ اگر خود سوار کو بھوک لگے اونٹنی کا دودھ پی لیتا، پیاس لگے اس کا دودھ بھی لیتا، اس پر سوار بھی ہو جاتا، سامان بھی لا لیتا۔ کتنا زیادہ نفع بخش جانور تھا ان کے نزدیک اونٹنی۔ یہی سبب ہے، آپ جانتے ہیں نا، علماء کرام سے میں نیت کر رہا، وہ تو بحمد اللہ تعالیٰ ان کو تو میں یوں کہ یہ سبق سنا رہا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئی تھی تو حضور کو لینے کے لیے کس جانور پہ آئی تھی؟ جی نہیں، دراز گوش گدی پر سوار ہو کے آئی تھی۔ سواری کے لیے گدی تھی، اونٹنی دودھ کے لیے تھی تاکہ اونٹنی کا دودھ پی کر گزارا کر سکیں۔ یہی سبب ہے جب میرے کریم کو لے کر واپس پلٹی تھی تو اسی گدی پہ سوار ہوئی تھی، دراز گوش پر سوار ہوئی تھی، جس سے 3 مرتبہ حرم کعبہ کو سجدہ کیا تھا، پھر اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئی تھی اور سب سے آگے نکل گئی تھی۔ اونٹنی وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے دودھ کے لیے، سامان لادنے کے لیے۔ آرام دہ سواری گھوڑا، خچر اور گدھا ہوا کرتا
ارشاد فرمایا کون چاہتا ہے کہ روزانہ جائے 2 اونٹنیاں لے آئے، نہ خرچہ ہو، نہ مشقت ہو، نہ ظلم ہو، نہ تعدی ہو، نہ زیادتی ہو، کون چاہتا ہے؟ 2 صحابہ جن کا بھی میں نے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، وہ کیا چاہتے ہوں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سربت ہیں، 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھانے والے ہیں، اپنے گھروں والے ہیں، اچھے لباس والے ہیں، تم چاہتے ہو روزانہ تمہیں 1 اونٹ مل جائے؟ وہ 1 اونٹ کتنے کا ہوگا؟ بتا دو، میں خریدوں گا نہیں، نہ بیچوں گا جی۔ کوئی 2 لاکھ کہہ رہے ہیں، کوئی 5 لاکھ، چلو 2 ملا کے 5 بنا لیں، 2 اونٹ 5 لاکھ کے، چلو 2 ملا لیتے ہیں نا، کون سے خریدنے بیچنے ہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ روزانہ مجھے 5 لاکھ روپے ملے؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا۔ وہ صحابہ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہ تھی، جو کھجور ایک توڑ کے کھا کے گزارا کرتے تھے، ان کی تمنا کیا ہوگی؟ ہمیں یہ چیز مل جائے، کو گھر بنا لیں گے، بیوی بچوں کے لیے کچھ جمع کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ سب دن کے یا رسول اللہ، ہمیں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ میرے کریم کے سمجھانے کا انداز کتنا حسین تھا، فرمانے کے پھر غور سے سنو، قرآن کریم کے ایک آیت کا پڑھ لینا ایک ان کی افضل ہے، 2 کا پڑھ لینا کتنا کچھ بتا دیا، کتنا کچھ بتا دیا۔ یہ یقین جان لیجیے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں ڈالر کسی کے پاس ہو، آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، بتائیے وہ قبر میں ساتھ جائے گا؟ بیوی جائے گی، بچے جائیں گے، بہن جائیں گی، بھائی جائیں گے، اور جس قبر میں نہ قبیلے والا، نہ تیرا بھائی، نہ تیری بہن، نہ تیری ماں، نہ تیرا باپ، نہ تیرا دادا، نہ تیرا نانا، نہ تیرا ماموں، نہ تیرے عز و قربا، نہ تیرے بہن بھائی، نہ تیری بیوی بچے، نہ تیری پارٹی والے، نہ تیری گلی تیری محلے والے، نہ تیری برادری والے، نہ تیری سیاسی مذہبی پارٹی والے، جب جس قبر میں تیرے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، اللہ کی عزت کی قسم، یا قرآن کام آئے گا یا آمنہ کا لال کام آئے گا۔ پھر اس اونٹی کو کیا کرنا ہے جو دنیا میں رہ جائے گی؟ قرآن کریم تو قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ میرے کریم تشریف فرما تھے، بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ حاضر ہوئے، یہ آنے والے ایک طویل سفر سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک عجب مقبسہ ہے، ایک الجھن ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا حل چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ صحابہ کو کوئی بھی الجھن ہوتی تھی تو مشکل کشا کی خدمت میں آ جاتے، کوئی بھی مشکل ہوتی، کوئی بھی الجھن ہوتی تھی، بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دے دیتے ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آ رہے تھے جنگل بیابان میں، مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، نماز عشاء کے بعد ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، نماز عشاء کے بعد ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، یک ہمیں سورہ ملک، قرآن پاک کی سورہ تبارک الذی بیدہ الملک الی آخر، سورہ ملک شفا کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ پڑھنے والا بڑی سریلی آواز میں پڑھ رہا، جنگل بیابان کا ماحول ہے، سائیں سائیں کرتے ہوئے رات ہے، صحرا ہے، کانوں پڑی آواز آسانی سے سنائی دیتی ہے، کوئی شور و گل نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو سنا تو ذہن میں یہ خیال آیا، شاید کوئی مسلمانوں کا اور قافلہ بھی ہوگا جو جنگل میں کسی فاتح پہ ٹھہرا ہوگا، رات کے اندھیرے نے ان کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر رکھا ہے، کم از کم ان کے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز سے محسوس ہوتا ہے ان کا فاصلہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم جلدی جلدی خوشی خوشی خیمے سے باہر نکلیں، دائیں بائیں کان لگا کر سننے کی کوشش کی، آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ، باہر سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ خیمے کے اندر آئے، پھر آواز آنے لگی، باہر نکلے تو آواز نہیں آ رہی تھی۔ متعدد مرتبہ ہم نے آزمایا، خیمے میں جاتے تھے آواز آ جاتی تھی، باہر نکلتے تھے آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یا رسول اللہ، وہ قرآن کون پڑھ رہا؟ وہ قرآن ہے کون پڑھ رہا تھا؟ میرے قریب مسکرا دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس زمانے کی بات کر رہا
ہوں جس زمانے کی میں نے پہلے خبر آپ کو دی ہے، جنگل بیابان میں سفر کے دوران اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی لاش کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کے عموماً نہیں جاتے تھے۔ عام طور پر کیا کرتے تھے، جس طرح آج باہری جہاز پہ سفر کرنے والے کی لاش کو چند پتھر باندھ کر دریا میں سمندر میں غرق کر دیتے ہیں، اس طرح وہاں بیابان میں تھوڑی سی ریت ادھر کر کے تھوڑی ریت ادھر کر کے وہاں دفن کر کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ میرے قریب نے فرمایا وہاں کسی ایمان والے کی قبر تھی۔ کیا تھا بھلا؟ کسی ایمان والے کی قبر تھی۔ حوادث زمانہ نے اس کے نشانات مٹا دیے تھے، تیز چلنے والی ہوا نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا، اور وہ روزانہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے قبر میں بھی سورہ ملک پڑھ دی۔ قرآن وہ ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائے، قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کے وقت رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب اور سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے دو حدیث مبارکہ مروی ہیں۔ میں وقت کی قلت کے پیش نظر ایک حدیث کا مفہومت کروں گا جو حضرت سیدنا اسید بن حضیر سے مروی ہے۔ وہ بھی میرے نبی کے دربار میں آئے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صحابہ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی، کوئی زحمت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی الجھن ہوتی، کچھ پوچھنا ہوتا، میرے کریم کی خدمت میں آ جاتے، میرے کریم کی خدمت میں آ جاتے۔ بعض اوقات لوگ ایک سوال کرتے ہیں، خیر بات لمبی ہو جائے گی کہ تفصیل میں گفتگو کروں گا۔ آج تم حنفی ہو، صحابہ تو حنفی نہیں تھے، آج تم شافعی ہو، صحابہ تو شافعی نہیں تھے، آج تم حنبلی ہو، صحابہ تو حنبلی نہیں تھے، آج تم مالکی ہو، صحابہ تو مالکی نہیں تھے۔ اس صحابہ کے سامنے مصطفیٰ کریم تھے، ان سے کوئی الجھن ہوتی تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاتے۔ ہم ان اماموں کی خدمت میں حاضر دیتے کہ تم تحقیق کر کے بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اسید بن حضیر بڑے پریشان ہیں، بارگاہ بیکت پناہ میں حاضر ہوئے، میرے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ آج رات کی بات ہے، میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ مجھے جو حکم دیا گیا نا وہ تقریباً 9:15 بجے ہے۔ میں اپنی وقت کی پابندی کروں گا، تقریباً 9:15 بجے میں کوشش کروں گا اپنے وقت سے پہلے گفتگو کو مکمل کروں۔ میں عرض کر رہا تھا، اسید بن حضیر نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام آج رات میں ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کا حل مجھے ارشاد فرما دیا جائے۔ میرے نبی فرمانے کے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، میں اپنے آنگن میں بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، چراغ جل رہا تھا۔ اس زمانہ میں یہ کمے یہ لائٹیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، سادہ سادہ سے چراغ، مٹی کا دیا جس پہ روغن زیتون یا کوئی سا تیل یا چربی ڈال کر روئی کی ایک بتی بنا کر اس کو آگ لگا دی جاتی، جو اندھیرے کو دور کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کیا کرتا۔ اسی کی روشنی پہ بیٹھ کر وہ کہتے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بھی قریب بندھا ہوا تھا، میرا بیٹا یحییٰ میں نے زمین پہ کمبل بچھا کر اس کو اوپر لٹایا ہوا تھا، چھوٹا سا گھر کتنے بڑے ہوا کرتے تھے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کر کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع محترم کا جو کشان مقدس تھا، تاریخ مدینہ کے مطابق 12 ہاتھ کے قریب 12 ضرب 12 ہاتھ کا صحن تھا، 10 ضرب 10 ہاتھ کا کمرہ تھا۔ ایسے ہی میرے کریم آقا کے 9 گھر تھے، اس سے بڑے نہیں تھے۔ اور بعض کا شانہ مقدس، سارے نہیں، بعض کا شانہ مقدس کی ظاہری حالت کیا تھی؟ کھجور کی شاخیں کھڑی کر کے، وفاء فی اخبار دار مصطفیٰ کا مطالعہ کرے، علماء تو جانتے ہیں، کھجور کی شاخیں کھڑی کر کے ان کے اوپر پردے کے لیے کمبل ڈالا ہوتا تھا، اور بعض پتھروں کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اور بعض گھروں کے دروازے کین کے نہیں، چیڑ کے نہیں، پڑگل کے نہیں، ایلومینیم کے نہیں، گلاسز کے نہیں، 2 لکڑیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر ایک لکڑی باندھ کر اس کے اوپر کمبل ڈالا ہوتا تھا۔ یہی وہ دروازے تھے جن کے باہر جبریل کھڑے ہو کر اجازت مانگا، یہی وہ مقدس حجرے تھے جن کی شان میں رب کائنات نے قرآن کریم کی پوری سورہ بارکہ نازل فرما دی۔ صحابہ کے سادہ
سادہ مکان تھے، ان کا بھی سادہ سا مکان ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا قریب بنا ہوا تھا، وہ اچھلنے لگا، میں پریشان ہو گیا، شاید میرے گھوڑے نے کوئی چوہا، کوئی چچوندر، کوئی سانپ، کوئی بچھو، حشرات تو لٹ میں کوئی کیڑا مکوڑا دیکھا ہوگا، جس سے ڈر کر میرا گھوڑا اچھلنے لگا۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا بند کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام چراغ اٹھایا اور گھوڑے کے گرد و پیش کا جائزہ لیا، میرے کو جانور مل جائیں مگر مجھے کوئی ایسی شے نہ ملی جسے دیکھ کر میں اندازہ لگاتا میرے گھوڑے کے ڈرنے کا سبب کیا ہے۔ جب مجھے کچھ بھی نہ ملا، میرا گھوڑا پرسکون ہو گیا تھا، جو ہی میں نے قرآن پاک کو پڑھنا بند کیا، گھوڑا سکون کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں تلاش کرنے لگا، جب کوئی بھی شے نہ ملی، میں نے دوبارہ چراغ وہیں رکھا، قرآن پاک کو کھولا، پھر پڑھنے لگا۔ جو ہی میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا، بھئی آج کوئی بچہ رو رہا ہو نا، اس کے کان میں اذان دے دیں، سورۃ الرحمت پڑھ کے دم کر دیں تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگا دیتا ہے نا، بچہ چپ کر جاتے ہیں۔ ان کے لیے بات حیران کون تھی؟ قرآن پاک پڑھتے گھوڑا اچھلتا ہے، فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں ڈر گیا گھوڑے کو اچھل کود کی وجہ سے کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ ڈالیں۔ میں نے کمبل کو کھینچ کر ایک طرف کر دیا، پریشان ہو گیا کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں گھوڑا اچھلتا ہے، نہیں پڑھتا تو گھوڑا خاموش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے تیسری مرتبہ آزمانے کے لیے قرآن پاک پڑھا، گھوڑا پھر اچھلنے لگا، میں پریشان ہو گیا، قرآن پاک پڑھنا بند کر دیا، چراغ ایک طرف رکھ دیا، بیٹھ گیا۔ پھر یک میں نے سر اٹھا کے آسمان کی جانب دیکھا تو اللہ کے نبی میرے گھر کے اوپر ایک بادل اور معلوم ہوتا تھا ہزاروں کی چراغ میں تعداد میں چراغ اس کے اوپر جلا دیے گئے، روشنی کی شعاعیں اس کے کناروں سے باہر نکل رہی تھی۔ اللہ کے نبی اتنا خوبصورت بادل میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خیال کیا شاید آج پورے مدینہ طیبہ پر ایسا ہی بادل ہوگا۔ اللہ کے نبی میں جلدی اٹھا، گھر سے باہر نکلا، باہر دیکھا تو کوئی بھی بادل نہیں تھا، واپس آیا تو وہ بھی جا چکا تھا۔ یا رسول اللہ وہ کیا تھا؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، اسید بن حذیر دیکھا تم نے ہے پوچھتے میرے نبی سے ہو۔ ان کا کیا عقیدہ تھا؟ جو میں نے دیکھا میرے نبی کو پتا ہے، میں نے وہاں دیکھا ہے نا، میرے نبی کو پتا بھی ہے کہ دیکھا کیا ہے۔ میرے کریم نے 3 مرتبہ فرمایا حسین ہے کاش تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، ابن حذیر اے کاش تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ عرض کیا آقا میں کرتا تو رہتا مگر میں ڈر گیا تھا، گھوڑا میرے بیٹے کو کچل ڈالے گا۔ میرے نبی فرمائے گا سن، جب تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا رب کائنات کی رحمت کے فرشتوں کا نزول، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے تھے، تجھے نظر نہیں آتے تھے، تیرے گھوڑے کو نظر آتے تھے۔ حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ آ گئی گھوڑے کو اچھلنے کا سبب کیا تھا، مگر میں نے بھی تو کچھ دیکھا ہے، گھوڑے نے جو دیکھا سو دیکھا، میں نے بھی دیکھا نا۔ میرے قریب فرمانے کہ وہ نزول سکینہ کیا تھا وہ؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں جو آپ کو اپنے نبی کے حدیث بار کا سنا رہا ہوں، آپ کو کوئی مزہ آ رہا ہے؟ سچ بتائیے، آ رہا ہے؟ بہت زیادہ مزہ کس چیز کو آتا ہے؟ ہمارے حواس خمسہ ہیں، یہ آنکھ قوت باصرہ، قوت سامعہ، ناک قوت شامہ، زبان قوت ذائقہ، ہاتھ جسم کا باقی حصہ قوت لامسہ، مزہ ان کو آتا ہے۔ خوشگوار منظر دیکھیں تو آنکھوں کو مزہ آتا ہے، لوگ جاتے ہیں نا جنوبی پنجاب دیکھنے کے لیے، آنکھوں کو مزہ آتا ہے، سریلی آواز سنی تو کانوں کو مزہ آتا ہے، خوشبو سونگے تو ناک کو مزہ آتا ہے، مزیدار چیز کھائیں تو زبان کو مزہ آتا ہے، گرمی کے موسم میں اے سی کا مزہ آتا ہے، آپ کو کیا چیز کا آ رہا ہے؟ نہ تو میں ایسا خوبصورت ہوں کہ مجھے دیکھ کر آپ کو لطف آئے، نہ میں کوئی شعر پڑھ رہا ہوں کہ میری آواز آپ کے کانوں میں رس کھلتی ہے آپ کو لطف آئے، نہ آپ کو کھانا بھی پیش نہیں کر رہا، ہو سکتا بھوک بھی آپ کو لگی ہو کہ آپ کو کام و دہن کا مزہ آئے، یہاں کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ کے بدن کو مزہ آئے، پھر کس چیز کا مزہ آ رہا ہے؟ یہ آپ کی روح کو نزول سکینہ کا مزہ آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی
تلاوت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نزول سکینہ ہوتا ہے، رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک اپنے مسلک کی بات کروں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سارے بتاؤ بنا سب کچھ اچھا۔ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں کیا نازل ہوتا ہے؟ رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، یہی ہے۔ پھر بتائیے ہم سامنے کھانا رکھ کر کیا پڑھتے ہیں جی؟ تو کچھ کھانے پر نازل کیا ہوتا ہے؟ رحمت اور برکت۔ پھر اس کو کھاتے بھی رحمت اور برکت والے ہیں، اس وقت مقدر میں نہیں ہوگا، اس کھانے پر رحمت جو برکت جو نازل ہوگی۔ اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے تبرک۔ کیا نام رکھا ہے؟ یہ برکتوں والا کھانا ہو گیا، پر قرآن پاک پڑھا گیا، جس کو برکتوں والا ہی کھائے گا، بے برکتہ نہیں کھائے گا۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کتنی ایک عظیم کتاب ہے۔ محترمی، آج کا دنیا میں قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے، خبیث لوگ اپنی خباثت سے باز نہیں آتے، آخر وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایک جملہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا لوچے۔ کبھی آپ نے یہ جملہ سنا ہے؟ کیا اس کا معنی بنا ہوتا ہے؟ بلی جب کچھ نہیں کر سکتی نا تو پھر وہ بجلی کے بطور مثال بلی چوہے کے پیچھے بھاگی، چوہا بجلی کے پول پر چڑھ گیا اور بلی نے پکڑ کے پول ہلانا شروع کر دیا، میں اس کو گرا کے چوہے کو پکڑ لوں گی۔ ویسے تو اس سے پکڑا نہیں گیا، اس کو گرا کے کیا پکڑے؟ وہ گسیانی بلی کھمبا نوچے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہیں چیلنج ہے دنیا بھر کے بدبختوں، سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، قرآن کی مثل کو ایک آیت ہی بنا کے دیا۔ وقت کم ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا تھا، علی جاؤ حرم کعبہ کی دیوار پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر لکھ کے لگا، چیلنج کرو، اس کی مثل بنا لو۔ اور ہر سال حرم کعبہ کے گرد میلہ لگتا تھا، بڑے بڑے شعراء، نثر نگار، قصیدے لکھنے والے غزل کو اپنے اپنے اشعار، اپنی اپنی غزلیں کہتے ہیں، اور جس کی غزل، جس کا شعر، جس کا قصیدہ سب سے اعلیٰ ہوتا، حرم کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا۔ سال بھر لوگوں کو دعوت مناظرہ، دعوت دی جاتی مقابلے کی، اس کے مقابل بنا لاؤ۔ اگلے سال پھر وہی ہوتا۔ لبیب بن ربیعہ ایک ایسا شاعر تھا، 11 سال اس کا قطع حرم کعبہ کی دیوار پر لٹکتا رہا اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر پایا۔ میرے نبی نے حضرت علی کو فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لکھ کے لگایا اور کہہ دو کرو اس کا مقابلہ۔ کفار مکہ نے یہ سورہ برکہ نقل کی، لبید بن ربیعہ کے پاس گئے، جا کر سورت دے دی، اے ہمارے شاعر، ملک الشعراء، شاعروں کا بادشاہ، اس کی طرح کا تو بھی کلام لکھنا۔ سال بھر وہ محنت کرتا رہا، سر کھپاتا رہا، لکھتا رہا، بٹاتا رہا، لکھتا رہا، بٹاتا رہا۔ سال مکمل ہو گیا، اب سالانہ جلسہ یعنی حج کا موقع، تو زمانہ میں میلہ تھا، لوگ آئے ہوئے تھے، لبید بن ربیعہ نے قرآن پاک کا مقابلہ کرنا تھا، بڑا سٹیج لگ گیا، جمع غفیر ہے، لبید بن ربیعہ کھڑا ہوا اور کہنے کا، سنو میں لکھ کے لایا ہوں۔ کیا لکھ کے لایا ہوں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لبید بن ربیعہ نے پڑھنا شروع کیا، لوگ غور سے سن رہے تھے، ابھی یہ وہ کلام پڑھ رہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر یہ اپنا پڑھے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سوچا پھر یہ اپنا پڑھے گا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سوچا اپنا پڑھے گا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، مجھ کو اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام کافر پر اوس پڑھ گیا اور لبید بن ربیعہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کافر میرے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، کسیانی بلی کھمبا نوچے، انہوں نے کہا ویسے تو مقابلہ نہیں کرتے، توہین کرتے ہیں، عقل کے اندھوں مقابلہ کر کے دیکھو۔ تم جتنی بھی توہین کرو گے، یاد رکھو اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، توہین کرنے والے بدبختی سے بات نہیں آتے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک
ایک کافرہ عورت نے یہ کہا، قرآن پاک کی توہین کی۔ میں نے خیال کیا دیکھو تو اس کتاب میں ہے کیا، میں نے پڑھا تو میں مسلمان ہو گئی۔ تم کیا چاہتے ہو کہ قرآن پاک کو تم نیچا دکھا دو گے؟ نہیں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جس نبی کو رب فرماتا ورفعنا لک ذکرک، جس کا ذکر بلند ہے اس کا قرآن بھی بلند ہے۔ محترمی، جو وقت مجھے دیا گیا تھا اپنے حسن اختتام کو پہنچنا ہے، میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب